پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ روح کسے کہتے ہیں، روح کس چیز کا نام ہے؟ اور دوسرا سوال یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو قرآن لے کے آتے ہو اور اتنی ساری کہانیاں سناتے ہو، بھئی ابراہیم تمہارے بھی جد ہمارے بھی جد، حضرت ابراہیم سے پورا سلسلہ چلا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تو فلسطین کے علاقے سے تھا، یہ حضرت ابراہیم کی جو نسل ہے بنی اسرائیل، یہ مصر میں کیسے پہنچ گئی؟ کہاں فلسطین، کہاں مصر؟ اور یہ معلوم ہے یہودیوں کو کہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ اس مسئلے کو فقط تورات میں ذکر کیا اور تورات یہودی چھپا کے رکھتے ہیں۔ یہ دو سوال پوچھے گئے پیغمبر سے۔ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے، میں پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، وہاں سے ان سوالات کا جواب آئے گا۔ انتظار ہونے لگا سوالات کے جواب کا، اور اس کے بعد قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن کہہ رہا ہے، اے حبیب، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے؟ کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا ایک امر ہے، اور تمہیں انتہائی قلیل علم دیا گیا ہے، تم اس کو نہیں سمجھ سکو گے۔ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہو گیا، اور دوسرے سوال کے جواب میں پورا ایک سورہ مبارکہ یوسف نازل ہوا۔ سورہ یوسف اس سوال کے جواب میں آیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے پہنچے۔ اے حبیب، ہم تمہیں بہترین کہانی سناتے ہیں۔ اب اس پہ پورا واقعہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کس طرح کنویں میں پھینکے گئے، پھر غلام بنا کے بیچے گئے، قافلہ مصر لے کے گیا، مصر کے قید خانے میں پہنچے، وہاں سے وزیر اعظم بنے مصر کے، اور پھر اپنے پورے خاندان کو مصر بلایا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے مصر میں جمع ہو گئے، اور پھر یہ پوری نسل بنی اسرائیل مصر میں آگے بڑھی۔ تو اس سوال کا اتنا تفصیلی جواب دیا کہ قریش مکہ تو حیران و پریشان ہو گئے۔ یہودیوں کا جاسوس جو ان کے ساتھ ساتھ تھا وہ بھی حیران ہو گیا کہ اتنا تفصیلی جواب تو ہماری کتاب میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے 3 سوال اور سکھائے مکے والوں کو، اور کہا کہ یہ 3 سوال تو ایسے غضب کے سوال ہیں، ان کا جواب تو ناممکن ہے، کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جب ان 3 سوالوں کے جواب بھی مل گئے تو یہودیوں کی ہمت بھی ٹوٹ گئی، اور کفار مکہ بھی مایوس ہو گئے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جا کر اس سے پوچھو کہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو بتائے کہ غار والوں کا کیا واقعہ تھا، ان کی تعداد کتنی تھی، وہ کون لوگ تھے جو اب تک ایک غار میں پڑے سو رہے ہیں اور قیامت تک سوتے رہیں گے۔ دوسرا سوال یہ پوچھو کہ وہ کون شخص تھا جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جا کے تعلیم حاصل کرنا پڑی۔ اور تیسرا سوال یہ پوچھو کہ وہ ذوالقرنین کون تھا کہ جس نے یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار ذوالقرنین کو بنایا۔